انہیں اکثر اپنے اس طرح تیز دانتوں کی قطاروں کے ساتھ گہرائی کا خوف سمجھا جاتا ہے، اور مشہور ڈورسل پنکھ شارک گہرے سمندر کی سب سے زیادہ خوفزدہ مخلوق ہیں، اور اچھی وجہ سے وہ تیز دانت صرف ان کو دیکھنے سے ڈرانے والے نہیں ہیں۔ مطلب کاروباری شارک کے پاس سیارے پر کاٹنے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی کاٹنے میں 40,000 پاؤنڈ فی مربع انچ دباؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن شارک کے لیے ان کے خطرناک منہ اور تباہ کن کاٹنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فطرت کے سب سے مشہور شکاریوں میں سے ایک کے بارے میں انتہائی دلچسپ حقائق۔ آپ کو لگتا ہے کہ چال صرف شارک سے بچنے کے لیے ہے۔ جب آپ تیراکی کر رہے ہوں تو کوشش کریں، کیونکہ شارک سے آپ کو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کے جسم کی بجلی سے محسوس کر سکتا ہے۔ شارک کے پاس الیکٹرو کی ایک صف ہے۔ ان کے منہ کے ارد گرد چھیدوں میں رسپٹرس، یہ رسپٹرس چھوٹے برقی مقناطیسی شعبوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جو بظاہر غیر ضروری دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ پٹھوں کے سن کچن حرکت اور جانداروں اور سمندری پانی کی شارک کا کنڈکٹیو ماحول صرف 10 ملین وولٹ کے وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کو اٹھا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شارک پانی میں خون کے لیے کتنی حساس ہوتی ہیں۔ شکاری ارتقاء نے ان سمندری باشندوں کو متاثر کن سونگنے والی مشینوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک شارک مچھلی کے عرق کو سونگ سکتی ہے، جو ہر 10 ارب حصوں میں سے صرف ایک حصہ بنتی ہے۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ شارک جواب دینے کے قابل ہوتی ہے۔ پانی کے ہر 10 لاکھ حصے کے بدلے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ بونی مچھلیوں کے پاس ہوا سے بھرا ہوا تیراکی کا مثانہ ہوتا ہے، جو بویانسی شارک کو کنٹرول کرتا ہے کیا وہ اپنے بڑے تیل والے جگر کو ایک قسم کے اندرونی فلوٹیشن ڈیوائس کے طور پر استعمال نہیں کرتی ہیں۔ شارک کی آنکھیں ان کے اطراف میں ہوتی ہیں سر، اس لیے ان کے پاس بصارت کا ایک حیرت انگیز وسیع میدان ہے جو تقریباً 360 ڈگری تک پھیلا ہوا ہے، اور ان کے زیر سمندر دنیا کا نظارہ صرف 2 اندھے دھبوں سے روکا جاتا ہے، ایک تھوتنی کے سامنے اور دوسرا براہ راست سر کے پیچھے۔ وہ اپنی آنکھیں گمانا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ناراض یا مایوس ہوتے ہیں، بلکہ بڑی سفید شارک اپنی آنکھوں کو اپنے سر کے پچھلے حصے کی طرف گھماتی ہیں جب بھی وہ اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے حملہ کرتی ہیں۔ آخر ان کے پاس اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بڑا سائز ہے ان کو سست کر سکتا ہے، آپ کو حیرت میں ڈالنے والی عظیم سفید شارک پانی کی سطح سے 10 فٹ 3 میٹر تک 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چھلانگ لگا سکتی ہے، جو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ حالانکہ تمام شارک گہرے سمندر میں خوفناک شارک نہیں ہے، تمام سائز میں آتے ہیں، جبکہ عظیم سفید شارک 40 فٹ تک لمبا ہو سکتی ہے۔ بونی لالٹین شارک انسانی ہاتھ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ عظیم سفید شارک ریم وینٹیلیشن نامی عمل کے ذریعے سانس لیتی ہے جب وہ پانی کے مینڈوں کے ساتھ تیر کر اپنے منہ میں داخل کرتی ہیں اور وہ اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ آکسیجن نکالنے کے لیے ان کے گلے کے ٹکڑوں سے باہر نکلتے ہیں، اس لیے اگر وہ حرکت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ سانس لینا بند کر دیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ لیکن اگر بڑی سفید شارک کو حرکت جاری رکھنے کی ضرورت ہے تو وہ کیسے سوتی ہیں کہ شارک کی ریڑھ کی ہڈی ان کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے، نہ کہ ان کے دماغ کو۔ اپنے دماغ کو بند کر سکتے ہیں اور اب بھی تیراکی کرتے رہتے ہیں، جبکہ شارک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان کی اب کی طرح ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اور میں حقیقت میں شارک کی ہڈیاں نہیں ہوتی، ان کی ہڈیاں نہیں ہوتی جو ان کا کنکال بناتی ہیں، اس لیے جب وہ مرتے ہیں تو نمکین پانی ہر بار گھل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ان کے دانت شارک کے علاوہ سب سے قدیم شکاریوں میں سے ایک ہیں جو اب بھی زندہ ہیں اور گزشتہ 450 ملین سالوں میں سمندر میں تیر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکاری مخلوق میں سے ایک میں کم از کم 200 ملین سال تک ڈائنوسار کا ارتقائی پیشرو بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے جب آپ کو کوئی نشانی نظر آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شارک سے متاثرہ پانی، صرف یاد رکھیں کہ پانی شارک سے متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ انسانوں سے متاثر ہوتا ہے۔ شارک تقریباً 1.5 ارب سال سے وہاں موجود